عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کھٹکھاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، اور جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یار دیکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں گے، ان سے کنارہ کر لیں گے تاکہ ان کی بخشش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ رشتوں کا ایک روح مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضور کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی چاہت ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تمہیں اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر ان سے خفا ہیں۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصول ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کی موسم کی آرزو کرتا ہے، اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس کا دل میں اللہ رہتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجئے، اعتراف کیجئے، شکر کیجئے، کیونکہ شیطان ایک کمی کو بار بار دکھاتا ہے اور ہم ہزار بار نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمی بھی ہم پر احسان ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ ہر تکلیف پر گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سجدہ سہو، جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ سہو کرنے کا کہا ہے۔ تو نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو حسنات میں بدل دے گا انشاءاللہ العظیم۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہی کہ اس بات پر وہ شرمندہ ہی ہو جائیں۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ معاف کر دیجیے گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا لاجواب جملہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، اور سنگ دل سے بھی سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، اس کے دل کو موم بنا دیتا ہے، اور بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔
ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے، اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ آپ زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ آپ کو سبق دے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جاؤ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے، اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جبکہ جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ میں مسکرا دیتا ہوں کہ ہر بار یہی سوچ کر کہ اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، اللہ تعالی ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اور میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑیں، وہ اپنے مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ حقیقت بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات پابندی سے ادا کرنے والے شخص پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم خود پر کرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے رب، قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ پروردگار عز و جل نے فرمایا، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی اور رفعت کی، میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو بخشتا رہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھے جیسے مال اور جمال میں فضیلت حاصل ہے تو اس کو بھی دیکھے جو اس سے کم تر ہے جس پر خود اسے فضیلت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے پاس کوئی نیکی لکھ دی، اسے اس کی نیکی کے بدلے جنت میں داخل فرما دے گا۔